1-12 کفر اختیار کرنے والے۔ دعوت حق کے جواب میں اکثر انبیاء علیہ السلام کی امتیں کفر اختیار کرتی رہی ہیں، اگرچہ یہ نہایت واضح، سادہ اور مسلم عنوان ہے، تاہم نمونہ کے لیے چند آیات دیکھیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 90۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65 اور 66۔ ایک اور آیت ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 23 اور 24۔ ایک اور آیت ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ الصف آیت نمبر 14۔ خلاصہ باب، اس باب سے حاصل ہونے والے نکات درج ذیل ہیں۔ محصل 1-1، حضرت حابیل کے بہت سے اوصاف میں سے 2 اوصاف یہ تھے کہ ایک تو وہ قتل و غارت گری سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ محصل 1-2، نہایت غور طلب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کے ساتھ ہجرت کرنے اور فرعون کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی قوم میں جہاد پر آمادہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے صرف 2 افراد تھے، اور ان کے علاوہ فقط حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ محصل 1-3، یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اختیار صرف اپنے بھائی پر جتلایا ہے، یہاں وہ 2 مومنین بھی جو جہاد پر آمادہ تھے شامل نہیں۔ اس واقعہ کی تاریخ اس وقت دہرائی گئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کی رضامندی پوچھے بغیر ان کی جان پر تصرف کیا اور ہجرت کی شب اپنے بستر پر سو جانے کا حکم دیا، جبکہ اسی موقع پر اپنے دوسرے ساتھی سے ایک اونٹنی بھی بغیر قیمت ادا کیے نہ لی۔ محصل 1-4، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر ایک واضح نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ محصل 1-5، آیت نمبر 249 سورہ بقرہ سے علم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ مومن موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل تھی۔ نیز یہ کہ کوئی بھی آزمائش، خواہ وہ آزمائش پیاس کی ہو یا میدان جہاد میں دشمن خدا سے مقابلہ کرنے کی، مومن کو اس کے مقصد سے بددل نہیں کر سکتی۔ محصل 1-6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے حواری ایمان لائے۔ نیز یہ کہ مومن اپنے پیغمبر پر ایمان لایا کرتا ہے اور اس کی مدد سے کبھی اپنا منہ نہیں موڑتا۔ محصل 1-7، بعض ایسے فرما برداروں کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے جو بعض مصلحتوں کی وجہ سے عام حالات میں اپنے اعتقاد کو مصلحتاً چھپائے ہوئے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پر انہوں نے اپنے الہی رہبر کا نہایت عاقلانہ دفاع کیا۔ محصل 1-8، فرعون اور اس کی فوج کو آتا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام کا حوصلہ پست ہو چکا تھا، اب ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتبار تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر پر کوئی یقین باقی رہ گیا تھا۔ محصل 1-9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سامری کے ایک بہکاوے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات اور سالہ سال کی تربیت کو فراموش کر دیا اور توحید پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ گئے۔ محصل 1-10، بار بار اپنی ایمانی کمزوری عیاں کر دینے والے لوگ میدان جہاد میں بھی ناکام ہی رہے۔ محصل 1-11،
جن لوگوں کی طبیعت میں سرکشی اور نافرمانی ہوتی ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام سے استوار کسی رشتہ و تعلق کی لاج نہیں رکھتے، خواہ یہ رشتہ و تعلق والدین اور اولاد کی شکل میں دنیاوی طور پر سب سے مضبوط رشتہ و تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ محصل نمبر 1-12 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سورہ شعراء میں اصحاب موسیٰ قرار دیا ہے۔ محصل 1-13 بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں فرعون کی دشمنی مول لی، مصر چھوڑا، ہجرت کر کے نئی جگہ آ گئے، لیکن پھر بھی کبھی یہ فرمائش کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیا جائے، اور کبھی یہ فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر دیکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان باقی نہ رہے گا۔ بنی اسرائیل کی یہ فرمائشیں صاف طور پر واضح کر رہی ہیں کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا تھا بلکہ صرف زبان ہی پر تھا۔ محصل نمبر 1-14 ان جاہل لوگوں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ایسا پست تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نام پر اس قوم سے مذاق کر سکتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غیر ضروری امر کا حکم دے سکتے تھے۔ محصل 1-15 دنیا کی محبت ایسی مضر اور تباہ کن چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص الخاص نعمتوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ محصل 1-16 قابیل نے بظاہر کسی عقیدہ کا انکار نہ کیا تھا، اس نے توحید سے انکار کیا اور نہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوا تھا، بلکہ ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور اس کے غضب کا موجب تھا۔ وہ عمل ناحق قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی زادے کے عمل کو اجتہادی غلطی قرار دینے کے بجائے نفس کی پیروی قرار دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ پس علم ہوا کہ قرآن عظیم میں سابقہ امتوں میں سے درج ذیل لوگوں کا ذکر اس قدر واضح طور پر موجود ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا۔ 1-1 متقی اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ۔ 1-2 وہ لوگ جو مومن تھے لیکن ان کا ایمان ظاہر نہ تھا۔ 1-3 وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے خیر خواہ تھے۔ 1-4 وہ لوگ جو ایمان کے دعویٰ دار تھے لیکن آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے۔ 1-6 وہ لوگ جو ایمان لانے کے دعویٰ کے باوجود ایمان سے خالی تھے۔ 1-7 وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ 1-8 وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ 1-9 وہ لوگ جو بہتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف رغبت کرتے تھے۔ 1-10 وہ لوگ جنہیں عقیدہ کے بجائے ان کے کسی عمل کی خرابی نے تباہ کر دیا۔ 1-11 وہ لوگ جو جان کو خطرے میں دیکھ کر ایمان کا اظہار کر دیتے تھے۔ 1-12 کفر اختیار کرنے والے۔ اور یہ واضح ہے کہ آخرت کی کامیابی پہلے 3 گروہوں ہی کے لیے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ باقی 9 گروہ ناکام لوگوں کے ہیں۔